آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حضرات حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آج قربانی کا ہمارے احناف کے یہاں آخری دن ہے. اور کل بعد نماز عصر جو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات بلند کی جاتی تھیں، وہ بھی رک جائیں گی. ویسے قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان و انسانیت. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف مسلمانوں کے یہاں ہی قربانی ہے. بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کی دو بیٹے حابیل و قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی تھی. ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی.
اور اللہ صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. بہت خلوص نیت سے چاہیے قربان. تو قابیل کے پاس خلوص نہ تھا. اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. حابیل سراپا خلوص تھے، قبول ہو. اور آج بھی قانون یہی تو ہے. اللہ کی کتاب کہتی لن ینال اللہ لحومها ودماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز نہیں پہنچتا. لن جو ہے یہ تاکید کے ساتھ انکار کرتا ہے. ہرگز نہیں پہنچتا ہے قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون خدا تک. یہ سب یہیں رہ جاتا ہے. لیکن وہ جو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری ہے، نیک نیتی ہے، خلوص ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ سب تیرا ہی ہے، تیری راہ میں پڑھو. پہلے قربانی فوراً معلوم ہو جاتا تھا کہ قبول ہوئی کہ نہیں. آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ اترتی تھی، وہ قربانی کو جلا ڈال، وہ قربانی قبول ہو. اور جو نہیں قبول ہوتی تھی دھری رہ جاتی تھی. پہلے یہی تھا. اسی وقت معلوم ہو جاتا قربانی قبول ہوئی کہ نہیں. لیکن اب حضور کے صدقے میں ہمارا عیب چھپا لیا. اب کوئی آگ نہیں اترتی کہ کسی کو قبول کرے اور کسی کو رد کر دے. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ لوگ بہت بڑی شرمندگی سے بچ گئے. جس کی نہیں قبول ہوتی وہ تو بہت شرمندہ ہوتا ہے. سب مذاق اڑاتے ہیں بہت چھاڑ سے لے کے گئے تھے آپ قربانی، کیسی رد کی گئی. اور پھر یہ دنیا تو کیا کیا مذاق اڑاتی ہے. ایک تو بے پناہ شرمندگی سے بچ گئے، ندامت سے بچ گئے. اور اللہ نے ایک بار بچا لیا، امید ہمیشہ بچا لے گا. یہ اس کا کرم ہے. ایک بار عذاب بھی اٹھتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا. دوسرا فائدہ جو ہوا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آگ جلا دیتی تھی تو کسی کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوتا تھا. اب آگ نہیں جلاتی ہے تو ایک تو عیب چھپا ہوا ہے. دوسرے یہ کہ گوشت بھی اپنے بندوں کو کہا کہ کھاؤ حضور کے صدقے میں. تو یہ گوشت جو قربانی کے کھاتے ہیں حضور کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ورنہ وہ تو جلاتی تھی آگ آ کے. اس لیے کہنے والوں نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا. یہ گوشت بھی جو کھا رہے ہو آپ یہ حضور کے صدقے میں ہے، ورنہ آپ ہی قربانی کرو، آپ ہی کھا لو. یہ کیا؟
آپ ہی فاتحہ پڑھو، آپ ہی ہضم کر جاؤ سب، یہ کیا؟ تو یہ حضور کے صدقے میں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب انہیں کا۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا، اب آپ گوشت بھی کھاؤ، یہاں بھی فائدہ اٹھاؤ، اور وہاں جو قبول ہوئی ہے اس کا بھی فائدہ آپ کو پہنچ گیا۔ اتنی نیکی مل گئی کہ کوئی گن نہیں سکتا، جتنے جانور کے بال ہیں اس قدر نیکی ملی۔ یہ تو فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ کل وہاں دیکھنا پل صراط پر یہ قربانی آئے گی، اپنی پوری صحت و سلامتی کے ساتھ آئے گی، کہے کہ بیٹھ جاؤ، تم کو اس پار کر دیتے ہیں۔ جی صاحب، اسی لیے حدیث پاک میں سمنوا ضحایاکم فإنہا للصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے صحت مند بناؤ، تندرست بناؤ، اس لیے کہ پل صراط پر تمہاری سواری فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے سمجھ میں حقیقت آ گئی ہوتی تو کوئی جلدی سے قربانی کرنے سے نہ رکتا، لیکن سمجھا ہی نہیں تو پھر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ دین کو زندگی بھر سمجھو گے تو آخر میں یہی احساس ہوگا کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا رہ گیا تھا۔ یہ سمجھ لینا آپ، دین اتنا معنی خیز ہے، زندگی بھر سیکھو گے تو یہی سمجھو کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا رہ گیا۔ اور یہ جو ہم نے معلوم کیا ہے، عارف یہی کہتا، معلومم شد کی ہیچ معلوم نہ شد۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جان کے بھی اللہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور عالم و جاہل کے ایک فرق بھی یہی ہے، جاہل اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بقرات سمجھتا ہے، افلاطون و جالینوس سمجھتا، خدا جانے کیا کہتا۔ عالم کبھی کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں۔ اور یہ شہنشاہ ولایت، یہاں ہر سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ۔ ہر سلسلہ تقریباً وہیں جا کے ختم ہوتا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہو، پھر وہ تعریف کی ہے آپ نے صدیق کی جو آپ ہی کہا کہ کوئی نہیں کر پائے۔ ہاں، عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر جب بیان پر اترے
تو فاروق اعظم کی وہ تعریف کی کہ وہ بھی آپ ہی کا حصہ تھا۔ پوچھنے والے نے دیکھا کہ یہ سب کی تعریف کر رہے ہیں، اگر عثمان کو کہیں گے تو ایسے ان کی بھی تعریف کریں گے، تو عثمان کا نام ہی نہیں لیا اس نے۔ وہ درس سن رہے ہیں، سب کچھ آئے گا، بہت کچھ آئے گا، اور آپ کو لگے کہ ہم نے بہت بھول کی تھی، کچھ معلوم نہیں تھی، اسی لیے بہت دھیرے دھیرے چل رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کو منظور ہے تو یہ درس بھی پائے تکمیل کو پہنچے گا، بہت کچھ معلوم ہوگا، آپ کو لگے گا کہ بالکل نہیں معلوم تھا مجھے۔ وہ درسگاہ تک ہی رہ جاتا ہے، درسگاہ میں بھی کہاں چوتھائی کتاب پڑھائی جاتی ہے، بس درسگاہ والے کو بھی سب کو نہیں معلوم ہے، جس کو شوق تھا اس نے پڑھ لیا پورا۔ تو پوچھنے والے نے یہ دیکھ کر کے کہ یہ تو بس سب کی تعریف ہی کریں گے، اور جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ باب العلم ہے آپ، عثمان غنی کو پوچھیں گے تو ایسے ہی تعریف، پوچھا ہی نہیں اس نے عثمان غنی کو، کہا اچھا آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ یہ اب بات آئی، کہا اچھا پھر آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ ہائے ہائے، یہاں جب اپنے بارے میں بتانا تو کیا کیا بتاتے ہیں، دو دو تین تین سطر میں نام لکھا جاتا ہے۔ کہا آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھی شہنشاہ ولایت سے سیکھ لیجئے، اسی لیے مولا علی بھی کہتے تھے خذوا انی دینکم، جو حضور فرماتے تھے خذوا انی دینکم، مجھ سے اپنا دین سیکھ لو، مجھ سے کہتے تھے مجھ سے اپنا دین سیکھو۔ جب آپ کی باری آئی کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا قال انا رجل من المسلمین، کہا میں مسلمان جو ہیں ان میں سے ایک مسلمان ہوں، مسلمان مردوں میں سے میں ایک مسلمان مرد ہوں، اور اگر تنوین کو جو ہے تحقیر کے لیے لی جائے تو چھوٹا سا مرد ہوں، اس لیے کہ تنوین کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے، کبھی توہین کے تحقیر کے لیے آتی ہے، دونوں معنی ہیں۔ اور جب عاجزی بتا رہے ہیں تو کہا بس میں مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا مسلمان ہوں۔ اور قدرت کو اس کے سوا اور پسند کیا ہے کہ تم یہاں چھوٹے بنو بڑے نہ بنو، بڑائی سب خدا کے لیے۔ کیسے آپ بڑے ہو گئے؟ آئے تھے تو کچھ لے کے آئے تھے، اور یہاں سے جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، قسمت سے ملا تو 20 گز کفن مل جائے گا اور 2 گز زمین مل جائے گی، بس یہی ہے نا۔ تو آنے میں خالی ہاتھ، جانے میں خالی ہاتھ، تھوڑے دن کے لیے چند ٹکے جو آپ کے ہاتھ آ گئے تو آپ کا سر پرغرور آسمان پہ ہے۔ اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا، پاگل ہے وہ۔ کہتے ہیں سکندر نے وصیت کی تھی، جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، کہ جب مر جاؤں
تو میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا جب جنازہ میرا چلے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، سب کے ہاتھ بندھے رہتے ہیں، سب کفن کے اندر رہتے ہیں، اور آپ پوری دنیا پہ حکومت کر چکے، آپ کا ہاتھ دونوں باہر نکال دیں؟ کہاں نہیں نکال دینا، نکال دینا۔ تو کچھ لوگ جو بہت قریب تھے انہوں نے کہا یہ راز سمجھائیے تو نکال بھی دیں گے، یہ آپ بتائیے کہ کیوں نکال دیا جائے؟ کہا اس لیے نکال دیا جائے کہ دنیا دیکھ لے میں نے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن دنیا سے کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ جیسے خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہے، اگر وہ سکندر نہیں لے جائے تو یہ چپر کھنٹو لوگ جو گرو گھنٹال بن کے بیٹھے، کوئی ہٹلر بنا بیٹھا ہے، کوئی نیپولین بنا بیٹھا ہے، کوئی شہنشاہ جبر بنا بیٹھا ہے، کیا ان کو ہوش نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جو ان کی واہ واہ میں لگے یہ تو دیوانے ہی ہے۔ اب شعرا تو کسی بھی چیز کو شعری جامہ پہنانا شروع کر دیتے ہیں، اس واقعے کو بھی لیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ لایا تھا کیا سکندر جب پیدا ہوا تھا تو دنیا سے لے چلا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، کچھ نہیں لے کے گیا، پھر کس بات پر غرور؟ خیر یہ تو ایک شاہ کی بات ہوئی، اللہ والوں کی بات کر لیں جا کے ذرا تھوڑا دل کی ٹھنڈک ہو جائے۔ پہلے جب جنازہ چلتا تھا تو صرف خاموشی کے ساتھ چلتا تھا، ٹوٹل خاموشی۔ اور یہ بتانا مشکل تھا کہ کس گھر سے جنازہ، سب اپنی فکر آخرت میں ڈوبے رہتے تھے، ایک دم خاموشی کے ساتھ۔ دھیرے دھیرے جب لوگوں میں غفلت آ گئی تو اب قصہ کہانی کہتے چلتے ہیں پیچھے ایک سے ایک، تب پھر لوگوں نے کہا کہ بھیا جب قصہ کہانی ادھر ادھر کی بکواس کرتے چلتے ہیں وہ بھی جنازے کے پیچھے، تو ان سے کم کلمہ پڑھیں، تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ سن لینا، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، کہہ دیا گیا کہ کلمہ پڑھو تو کلمہ بھی نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پاک، بس آگے نہیں، کلمہ شہادت، آگے نہیں کچھ۔ اے بھائی شہادت کا کلمہ پڑھو تو، یہ تو کلمے کا نام ہے، صرف نام لیتے ہیں، کلمہ پاک، کلمہ شہادت، دیکھو وہ کلمہ بھی نہیں پڑھو۔ اے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھو تو، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھو تو، کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے ایک بزرگ جب ان کا آخری وقت ہوا، کاغذ و قلم دوات لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ کاغذ، لے آئے مرید لوگ، کہا کچھ چیز میں بتا دیتا ہوں، میرے جنازے میں پڑھتے رہنا۔ کہا بتائیے، تو جانتے ہو کہاں سے؟ مفلسان امام دادر کو، یہ تو یہاں سے شروع کیا۔ اے مولا کنگال ہو کر کے، مفلس ہو کے تیرے پاس آ رہا ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس نیکیوں کی، جس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، سن رہے ہو، سوائے تیری رحمت کی اور تیری فضل کی، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے
وہ بڑی اچھل کود مچائے، سیدھے کہتے مفلسان امام داد در کوئے تو، ہم مفلس ہو کر کے تیرے کوچے میں آ گئے، مفلسان امام داد در کوئے تو، شیء للہ الجمال روئے تو، آیا ہے کیا عمدہ بات کہی ہے۔ اپنے چہرے کریم کا صدقہ مجھے کچھ عطا ہو، کچھ ہے نہیں میرا، تو کریم ہے، اپنے کریمی کا کچھ صدقہ دے دے۔ دیکھ رہے شیء للہ جمال روئے تو، دست بخشا جانب زنبیل ماں، اے میرے مولا اپنی بے پناہ سخاوت کا ہاتھ مجھ غریب کی طرف بڑھا دے۔ دیکھیے دست بخشا پھیلا دینا، مولا اپنی بے پناہ سخاوت کا ہاتھ میں لیتا ہے۔ مرحبا در کوئے تو، بر کوئے تو، پہلو یہ تو، مرحبا ہے تیری اس کوچے کو، تیری اس پہلو کو، تیرے پاس آ رہے۔ دیکھو بھیک مانگ رہے، یہ اللہ والوں کی شان۔ عاجز بنے رہو بابا، بہت برتری کی بات نہ کرو، بہت ڈینگے نہ مارو، یہ سب 4 دن کا کھیل ہے، کچھ رہے گا نہیں۔ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، صرف ایک داستان رہ جائے گی، یہ بڑا نیک تھا، یہ بڑا برا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو ساری جہاں میں جو قربانیاں ہوئی ہیں اللہ سب کو قبول کر اور سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے، سب کی نجات کا سبب بنا دے، سب کے لیے پل صراط پر سواری بنا دے، سب کو جنت تک پہنچا دے۔ اور جو لوگ حج و زیارت سے محروم رہے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، اللہ انہیں اتنی زندگی دے کہ حج و زیارت کر کے ہی مرے۔ ویسے تو کتنے لوگ نہیں پہنچ پاتے اس عمر کو اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کی عمر بڑھا دے، یہ حج و زیارت کر کے ہی مرے۔ اللہ سب کو حج و زیارت نصیب کرے، اللہ سب کو اپنے دین پر چلا دے، اپنے اچھوں کے صدقے میں دین پر قائم رکھے، دین پر موت دے اور دینداروں کے صف میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔